رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أينما كنتم يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. رفیقان گرامی، قریب 1 گھنٹہ سوا گھنٹے سے آپ نہایت ہی مقبول ذکر میں تشریف فرما رہے اور بہت ہی قیمتی باتیں آپ نے سماعت کی. اگر ہم لوگوں کو اس پر عمل کی توفیق مل جائے تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے گی. جو چیز سامنے حاضر ہے آدمی کا ذہن دل دماغ اسی طرف مائل ہوتا ہے، لیکن جو اللہ کی نعمتیں پوشیدہ ہیں جو آپ کو عالم برزخ میں ملیں گی اور آپ کو جنت میں وہ ملیں گی، تو ان کو ہم نہیں دیکھتے ہیں تو ان کی خواہش ہمارے دل میں نہیں ہو پاتی ہے. جو چیز سامنے نظر آتی ہے اس کی طرف آدمی کی طبیعت مائل ہو جاتی ہے، اور جو چیز نظر میں نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، تو ادھر توجہ نہیں ہوتی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی علمی گفتگو، علمی تذکرہ حدیث کا، بزرگوں کا اور قرآن شریف کی آیات کا، اور اس کی ذہن میں جو ہمیں نتیجہ ملنا چاہیے اور ہمیں سبق ملنا چاہیے، ان سب چیزوں کا ذکر جب کسی محفل میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باتیں پوشیدہ نہیں رہ جاتی ہیں، جو پوشیدہ ہیں بلکہ وہ عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہیں. عیاں اور ظاہر ہو جاتی ہیں تو اس کو ظاہر ہی سمجھنا چاہیے. درود شریف کی فضیلت، تسبیح کی فضیلت، اپنے گناہوں سے معافی کی سلسلے میں جو ذکر جو ابھی آپ نے سنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب چیزیں صرف سنی سنائی نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی آنکھوں کے پردے کے اندر وہ موجود ہیں، اور ہم اگرچہ غافل ہیں مگر اللہ کی یہ تمام نعمتیں جو ہیں وہ موجود ہیں. اس لیے ہمیں غفلت سے اپنے آپ کو بیدار ہونا چاہیے اور تسبیح پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، استغفار کریں، تو ہمارے جو گناہ ہیں وہ انشاءاللہ اس کی برکتوں سے دھل جائیں گے، گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہمارا خاتمہ بخیر ہوگا. اس لیے میرے بھائیوں، ایسی محفلوں میں آپ کو کوشش ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ آنے کی کوشش ہونی چاہیے. مگر کھانے میں لذت زیادہ ملتی ہے تو کھانے کے وقت سب آ جاتے ہیں. کھانے میں لذت موجود زیادہ ہے تو اس وقت سب موجود ہو جاتے ہیں، اور اس سے زیادہ کہیں لذت جو ہے وہ روحانی بیان سننے میں ہے نا.
تو اس لیے ہم لوگوں کو ایسی نورانی محفلوں میں ضرور حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہمارے اندر بیداری آ جائے اور ہمارے اندر نیکیوں کی طلب بڑھ جائے، درود شریف پڑھنے کا ذوق و شوق ہو جائے، اپنے گناہوں سے مغفرت کے لیے استغفار پڑھنے کا شوق ہو جائے، تو انشاءاللہ الرحمن ہم لوگوں کا کام بھی بنے گا۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت دنوں تک میں رہتا تھا یہاں، کہاں، یہ دارالقضا میں، ہمارے صابر بھائی کے یہاں سے کھانا آ جاتا تھا یا کسی اور بھائی کے یہاں سے کھانا آ جاتا تھا، مگر وقت زیادہ گزرتا تھا ہمارا دارالقضا میں، اور تو ایسے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گرمیوں کے موسم میں کئی بار ایسا آیا کہ ہمارے حاجی اشفاق صاحب دہی لے کر آ گئے، کبھی شربت لے کے آ گئے، یہ ان کی محبت تھی۔ تو عالموں سے محبت رکھنے میں بھی بہت فیض ہے، بہت برکت ہے۔ ان کی زندگی پہلے کیسی تھی، اللہ نے ان کی زندگی کو کتنی بہتر بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کیا ہے؟ خدمت کی برکت ہے اور صحبت کی برکت ہے۔ سبحان اللہ، بہت اللہ کا کرم ہے، اور ان کی اہلیت اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، عالموں کی خدمت کے لیے تیار رہتے تھے، ان کو کبھی جو ہے وہ سستی اور کسل نہیں ہوتا تھا، بلکہ وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ عالموں کی، طالب علموں کی محبت اپنے دل میں رکھیے تو ہمیشہ فیض ملتا رہے گا، برکتیں ملتی رہیں گی۔ اللہ پاک اس مجلس کو قبول فرمائے، اور مرحومہ جناب اشفاق صاحب کی اہلیہ مرحومہ محترمہ، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے، اور بچوں کو بھی ذوق و شوق بڑھ جائے کہ مرنا تو ہم سب لوگوں کو ہے ہی ہے، لیکن وہ کام کر کے جائیں جس سے مرنے کے بعد سکون کی زندگی مل جائے، راحت کی زندگی مل جائے، اس کا سبق ہم لوگوں کو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، توفیق دینے والا ہے، اور ہم سب لوگ اسی سے مدد مانگتے ہیں تو بے شک وہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہماری گناہوں کی بخشش فرمائے، ہم سب لوگوں کی گناہوں کی بخشش فرمائے، اور نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، اور جناب حاجی اشفاق صاحب کی اہلیہ مرحومہ جن کا ابھی اچانک انتقال ہوا ہے، ایک روز پہلے میرے یہاں پہنچے تھے، اور ان کے دوا علاج کے سلسلے میں گفتگو بہت دیر تک ہوتی رہی ان سے، مگر یہ کیا خبر ہے کہ یہ حادثہ بہت قریب ہے، اور مرحومہ داغ فراغت بہت جلد دے جائیں گی۔ میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ انشاءاللہ دوا علاج سے صحیح ہو جائیں گی، مگر اینما کنتم یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم رہو گے موت آ جائے گی، اپنے وقت پر آئے گی۔ جب اپنے وقت پر آئے گی، وقت ہمیں معلوم نہیں ہے، تو ہم نے ہر وقت موت کی تیاری کرتی رہنے کی۔ یہ معلوم نہیں کہ کس گھڑی کس آن میں موت آ جائے، تو ہم کو اپنی زندگی کو بنانے کے لیے ہر وقت کوشش کرتے رہنے چاہیے، اور ہر وقت جو ہے اللہ کو یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب لوگوں کی مغفرت فرمائے، اور مرحومہ کو بالخصوص اللہ پاک جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہیں۔ حقانی بیانی کتاب سماعت کر کے ہم تمام مسرات اپنے پولیسی ایمان کو ضرور کریں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ کتنی مشکل زندگی ہے، کس قدر آساں ہے موت، گلشن ہستی میں مانند نسیم ارزاں ہے موت، قرب افلاس میں دولت کے کاشانے میں موت، دشت و در میں شہر میں گلشن میں ویرانے میں موت، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، خواب کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہربار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رفیقان گرامی، آج ہم اور آپ عالی جناب الحاج محمد اشفاق احمد صاحب کی اہلیہ مرحومہ کے سوئے کی مجلس میں حاضر ہیں۔ 2 روز قبل چند دنوں کی علالت کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ دعا کر لیجیے اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان سے جو کوتاہیاں، جو لغزشیں سرزد ہوئی ہوں، اللہ پاک اپنے کرم سے ان لغزشوں سے درگزر فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ کسی بھی
گھر کے لیے باپ کا وجود اہم تو ہوتا ہی ہے، مگر ماں کا وجود باپ سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔ بے شک بے شک سبحان اللہ۔ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو ماں تنہا درجنوں بچوں کو پال لیتی ہے، سنبھال لیتی ہے، لیکن اگر ماں کا انتقال ہو جائے تو وہ گھر بکھر جاتا ہے، وہ خاندان انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، بچوں کی پرورش صحیح طریقے سے نہیں ہو پاتی ہے۔ اس لحاظ سے مرحومہ کا اس دنیا سے جانا اس گھر کے لیے انتہائی صدمے کی چیز ہے۔ اللہ پاک ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے اور انہیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سایہ رحمت نصیب فرمائے۔ جن دنوں ہم لوگ دارالقضا میں رہتے تھے تو دودھی میں بہت کم ایسے گھر تھے جن گھروں سے کوئی بہت زیادہ گہرا تعلق ہم لوگوں کو ہو۔ حافظ صاحب کا کھانا آتا تھا، امام صاحب ہونے کے ناطے ہم کبھی ملا شریف میں چلے گئے، کبھی یہاں کبھی وہاں، اس لیے میرے کھانے کا کوئی نظم نہیں تھا، مگر 8-10 سال کا وہ زمانہ اس لحاظ سے بہت یادگار زمانہ ہے کہ اکثر حافظ صاحب اپنے حصے کا کھانا مجھے کھلا دیتے تھے۔ میں ان سے اصرار کرتا کہ آپ بھی کھائیے تو یہ عذر کر لیتے تھے، میں نے فلاں جگہ یا وہاں کھا لیا ہے یا کچھ کھا لیا ہے، اس طرح کے الفاظ یہ کہہ کر اگر 2 لوگوں کے لیے کھانا کافی ہوتا تو دونوں کھاتے تھے، اور اگر کبھی کھانا کہیں سے بہت کم آیا تو حافظ صاحب وہ کھانا مجھے کھلا دیتے تھے، خود کوئی عذر کر کے یوں ہی رہ لیتے تھے میرے اندازے کے مطابق۔ ان دنوں کبھی کبھار ہم لوگ الحاج اشفاق صاحب کے ہاں خبر بھیجواتے تھے، تو مرحومہ کھانا بھیجواتی تھی، کبھی خبر کرائے بغیر کھانا بھیجوا دیتی تھی۔ اکثر ایسا ہوتا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ دہی بڑا وہ بہت اچھا بناتی تھی، تو اکثر ایسا ہوتا کہ کوئی اچھی غذا وہ بناتی تھی تو اپنے بچوں کے ذریعے وہ دارالقضا ضرور بھیجواتی تھی۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ علماء سے لگاؤ رکھتی تھی، علماء سے کوئی بیزاری ان کے دل میں نہیں تھی۔ اللہ پاک انہیں علماء کی محبت کا فیض عطا فرمائے اور ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ کسی بھی عورت کے لیے جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے، اس زمانے میں صابر صاحب کے یہاں بھی کھانا اکثر کھاتے تھے ہم، ایسا لگتا کہ کوئی صورت نہیں ہے کھانے کی تو صابر صاحب کو فون کرتے تھے، کبھی کھانا لے کر وہ خود آ جاتے تھے، کبھی ان کے گھر جا کر کھانا کھاتے تھے۔ تو اللہ پاک انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ کسی بھی خاتون کے لیے جو سب سے بڑی خوبی ہوتی ہے کہ اپنے شوہر کو راضی رکھے،
शौहर नमाजी हो, परहेजगार हो, तब भी राजी रखे। शौहर अगर हुस्न अखलाक वाला न हो, किसी कमज़ोर तौर तरीक़े का शिकार हो, तब भी उसको राज़ी रखे। ये किसी भी खातून की सबसे बड़ी खूबी होती। मैं अपने मुशाहदे की बुनियाद पर ये कह सकता हूँ कि ये खूबी मरहूमा में बदरजे अतम थी। हमारे हाजी अशफाक साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हाजी हैं, नमाजी हैं, मामलात इनके बहुत बेहतर हैं। अल्लाह पाक किसी पे उनका भी खातिमा फरमाए, हम सब का भी खातिमा फरमाए। मगर माजी में मामलात हम लोगों के कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। सख्ती से पेश आना, डांट डपट करना, अक्सर यहाँ की आवाज़ वहाँ भी कभी कभी चली जाती थी। मगर मैंने हमेशा उनको साबिर व शाकिर देखा, हमेशा अपने शौहर को राज़ी रखने की कोशिश करते हुए उन्हें देखा। और इंतकाल के बाद जब मैं उनके दरवाजे पे आया तो हाजी अशफाक साहब की आंखें नम थी। इससे मुझे अंदाज़ा हुआ, और यूँ भी मैं कह सकता हूँ कि हाजी साहब मरहूमा से राज़ी हैं और इंशाअल्लाह राज़ी रहेंगे। और अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, अय्युमा इम्राअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दखलतिल जन्नह। जिस औरत की मौत इस हालत में हो कि उसका शौहर उससे राज़ी हो, तो दखलतिल जन्नह, वो औरत जन्नत में दाखिल होती है, दाखिल कर दी जाती है। हाजी साहब की खुशनुदी उन्हें हासिल थी, हाजी साहब उनसे राज़ी हैं, और कोई इनके दिल में खलिश होगी उनके हवाले से तो इंशाअल्लाह ये माफ़ करेंगे मरहूमा को। तो शौहर अगर राज़ी हो तो अल्लाह पाक आमाल की कोताहियों से दरगुजर फरमाता है, और अगर खातिमा ईमान पर हो तो अल्लाह पाक ऐसी खातून को जन्नत में दाखिल फरमाता है ना। मेरे भाइयों, एक बड़े इमाम गुजरे हैं, आप लोग भी इधर आते तो ठीक रहता, इनको तो हम रोज़ाना पढ़ाते हैं मदरसे में। एक बड़े इमाम गुजरे हैं, अल्लामा कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह। कलकत्ते में जिन दिनों में पढ़ता था 1982, 83, 84 में, तो वहाँ के मदरसे में वो किताब पढ़ाई जाती थी, अल कलयूबी। लिखने वाले मुसन्निफ और मुहद्दिस का नाम भी अल कलयूबी है, और उन्हीं के नाम से वो किताब मशहूर है, कलयूबी। जैसे गुलसिता ये फारसी ज़ुबान में है, फारसी ज़ुबान में शेख सादी ने वाक़यात और हिकायतें बयान की हैं, वैसे ही अल्लामा कलयूबी ने अरबी ज़ुबान में उस किताब में इबरत आमेज़ वाक़यात नक़ल फरमाए। अल्लामा कलयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस किताब में एक वाक़या लिखते। एक खातून, उसने ये मिन्नत मान ली कि अगर मेरा बेटा शिफायाब हो गया तो मैं 1 हफ्ते तक दुनिया से बाहर रहूंगी। बूढ़ी औरतें धुन की पक्की होती है, अगर मेरा बेटा सेहत याब हो गया तो मैं 1 हफ्ता दुनिया से बाहर रहूंगा।
اللہ کی ایسی مشیت کہ بیٹا اس کا تندرست ہو گیا۔ اب مسئلہ آیا کہ منت کیسے پوری ہو۔ اس زمانے کے علماء سے اس خاتون نے رابطہ کیا تو علماء نے کہا کہ راستہ تو یہی ہے کہ تم 1 ہفتے قبر میں رہو، آسمان پہ تو جا نہیں سکتی ہو تو قبر میں 1 ہفتے رہو، کیونکہ تم نے منت مانی ہے کہ 1 ہفتہ میں دنیا سے باہر رہو۔ عورتیں اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار رہتی۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں نے ایسی ایسی منت مانی تھی، مجھے لے چلو اور قبر میں دفن کر دو، اگر اللہ نے مجھے زندہ رکھا تو 1 ہفتے کے بعد مجھے قبر سے کھود کر قبر مجھے لے آنا، اور اگر میری زندگی اسی میں ختم ہو گئی تو اسی میں دفن کر دینا۔ خیر، بیٹے نے قبر کھودی، ماں کو اس قبر میں سلایا، اوپر سے مٹی ڈالی اور اپنے گھر واپس آ گیا۔ جیسے ہی بیٹا قبر میں دفن کر کے وہاں سے لوٹا تو اس خاتون نے جانب مشرق والی دیوار میں ایک سوراخ دیکھا۔ اس نے جھانک کر دوسری طرف دیکھا تو دیکھا کہ ایک لمبا سا میدان ہے، بہت سارے مرد و عورت اس میں بیٹھے ہیں۔ اب اس نے جب جھانکا تو ادھر سے عورتوں نے کہا کہ آئیے بہن ادھر آئیے، تو وہ اپنی قبر سے نکل کر اس طرف گئی جدھر ایک باغ تھا۔ تو وہاں پر اس نے طرح طرح کے لوگ دیکھے، قسم قسم کی عورتیں دیکھی۔ 2 عورتوں کو اس نے دیکھا کہ ایک عورت کے سر پر پرندہ بیٹھا ہے اور ایک پر سے اس نے سایہ کر رکھا ہے اور دوسرے پر سے اس کو ہوا دے رہا ہے، پنکھا چھلنا جس کو کہتے ہیں۔ تھوڑی دوری پہ ایک عورت اور بیٹھی ہوئی تھی، اس کے سر پہ بھی پرندہ بیٹھا تھا مگر وہ چونچ مار رہا تھا اس کے سر پر۔ تو اس بوڑھی عورت کی حیرت بڑھی کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیوں، اس کے ساتھ ایسا کیوں۔ قریب گئی، کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں اعمال و اخلاق کے اعتبار سے کوئی بہت اونچے کردار کی نہیں تھی، میرا شوہر بھی شرابی تھا، مگر میرا شوہر جب شراب میں دھت ہو کر گھر پہنچتا تو میں اسے نہلاتی تھی، اس کا منہ دھلاتی تھی، اس کے کپڑے بدلواتی تھی، اسے کھانا کھلاتی تھی، اسے سلاتی تھی۔ میرا شوہر میری اس خدمت سے بڑا خوش رہتا تھا، اور میرے شوہر کی خوشنودی کی برکت ہے کہ اعمال خیر میں بہت اعلیٰ نہ ہونے کے باوجود اللہ پاک نے مجھے جنت کی راحت دی ہے، اور میں یہاں پر آرام سے رہ رہی ہوں۔ اعمال خیر میں میرا مقام و مرتبہ کوئی بہت اونچا نہیں تھا، مگر میرا شوہر میری خدمت سے بہت راضی رہتا تھا، اور شوہر کے راضی رہنے کی برکت ہے کہ اللہ پاک نے مجھے جنت کی راحت دی ہے۔ یہ پرندہ میرے سر پہ رہتا ہے، میرے سر پہ سایہ فگن رہتا ہے، ایک پر سے وہ مجھے ہوا پہنچاتا رہتا ہے۔ اب وہ بوڑھی عورت دوسری عورت کے پاس گئی، کہا کہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے؟ تمہارے سر پر یہ پرندہ چونچ کیوں مار رہا؟
اس عورت نے کہا کہ اللہ کا فضل تھا کہ میں صدقہ و خیرات کرتی تھی، میں نوافل کی پابند تھی، میں اعمال خیر کے لیے بہت کوششیں میں کیا کرتی تھی، مگر میرے شوہر کے عادات و اطوار اچھے نہیں تھے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت ہو کر آتا تھا تو میں اس سے جھگڑتی تھی، میں اس سے کہتی تھی کہ تم ایسا مت کرو، ایسا مت کرو۔ اس کی وجہ سے میرا شوہر مجھ سے ناراض رہتا تھا، اس کے شرابی ہونے کی وجہ سے میں اس سے نفرت رکھتی تھی، اور میں اس کے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کرتی تھی، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض رہتا تھا۔ فرائض و واجبات کی پابندی کی وجہ سے اللہ نے مجھے جنت عطا فرمائی ہے، مگر شوہر کی ناراضگی کی وجہ سے یہ پرندہ میرے سر پہ بیٹھ کر چونچ مارتا رہتا ہے۔ تم جب دنیا میں واپس جانا تو فلاں شہر میں میرا شوہر رہتا ہے، اس سے میرے گناہوں کی معافی طلب کرنا، کوشش کرنا کہ میرا شوہر راضی ہو جائے۔ تو جس اذیت میں مبتلا ہوں، میں اس اذیت سے فارغ ہو جاؤں گی، میں اس سے بچ جاؤں گی۔ عالم برزخ کے معاملات اور دنیا کے معاملات الگ الگ ہوتے ہیں۔ اتنی گفتگو ہوتے ہوتے ایک ہفتہ پورا ہو گیا۔ بیٹا اس کا قبر کھودنے پہنچ گیا، عورتوں نے کہا جاؤ تمہارا بیٹا اب تمہیں لینے آ گیا ہے۔ وہ بیٹا اپنی ماں کو لے کر اپنے گھر لوٹا۔ اس بوڑھی عورت نے اس کے شوہر سے ملاقات کی، اس کی غلطیوں کے لیے معافی مانگی۔ خواب میں وہ خاتون آئی، اس نے کہا آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ نے میرے شوہر کو راضی کیا، اور اللہ پاک نے اس کے راضی ہونے کی برکت سے اس تکلیف سے مجھے نجات عطا فرمائی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق کرتا ہے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ۔ جس عورت کا انتقال اس حالت میں ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ عورت جنت میں داخل ہوتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے حاجی صاحب مرحومہ سے راضی تھے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک شوہر کی رضا کی برکت سے انہیں جنت میں جگہ عطا فرمائے، اور انہیں قبر میں راحت اور سکون عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ عورتوں کے لیے یہ بھی بڑی خوبی کی بات ہے کہ وہ ریزرو رہے، ادھر ادھر آنا جانا بہت کم ہو۔ یہ عورت کے لیے عیب نہیں ہے کہ وہ گھر میں رہتی ہے، کہیں آتی جاتی نہیں۔ یہ عورت کے لیے خوبی کی بات ہے کہ وہ ریزرو رہتی ہے، کہیں آتی جاتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حاجی اشفاق صاحب کی اہلیہ کو یہ خوبی بھی بخشی تھی۔ اتنے دکاندار یہاں پر ہیں، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مرحومہ کبھی میری دکان پر آئی تھی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کبھی میں نے ان کو ٹہلتے ہوئے جیمز کے پاس دیکھا تھا۔ 25 سال لگ بھگ ہم لوگوں نے انہیں دیکھا، دارالقضا میں رہ کر آتے جاتے، مگر بہت محدود ہم لوگوں نے انہیں دیکھا۔ عام طور سے دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہوئی، نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ یہ سب سے بڑی خوبی کی بات ہے کہ نہ کہیں آنا نہ کہیں جانا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ عورتوں کا گفتگو کرنا بڑا مشہور ہے نا؟ دو عورتیں کہیں بیٹھیں گی تو چپ نہیں رہ سکتی. یہ لطیفہ ہے کہ کہیں پہ جھوٹ بولنے کا مقابلہ ہو رہا تھا کہ جھوٹ بولو، جس کا جھوٹ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا اس کو انعام دیا جائے گا. تو لوگوں نے اپنے اپنے طور سے جھوٹ گڑھ گڑھ کر بیان کیا، مگر ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں نے چند عورتوں کو ایک جگہ بیٹھا ہوا دیکھا مگر ساری عورتیں چپ تھی، کوئی کسی سے بات نہیں کر رہی تھی. تو آخر میں اسی کو پہلا انعام ملا کہ عورت تو چپ رہے، عورتوں کی بھیڑ کہیں اور عورتیں خاموش رہیں، ایسا تو ہو نہیں سکتا. سب سے بڑا جھوٹا یہی ہے، سب سے بڑا جھوٹ یہی ہے. خیر، تو یہ ایک فطری چیز ہے، جہاں عورتیں جمع ہوتی ہیں مرد بھی جمع ہوتے ہیں تو باتیں ہوتی ہیں، عورتیں بھی جمع ہوتی ہیں تو باتیں ہوتی ہیں. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی بات چیت کرتا ہے تو اکثر حصہ اس کا غیبت اور چغلی پہ مشتمل ہوتا ہے. مرد بھی جمع ہوتے ہیں تو آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ بات کرتے ہیں کہ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو بازار میں چوک چوراہوں پر بیٹھ کر یہ گفتگو کرتے ہیں کہ قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ ہر شخص کی گفتگو کا زیادہ حصہ ایک دوسرے کی شکایت پہ مشتمل ہوتا ہے. فلانوا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، فلاں کی بیٹی ایسی ہے، فلاں کا بھتیجا ایسا ہے. ایک دوسرے کی شکایت ہے، اور ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے جو شکایت کی جائے اس کو غیبت کہتے. اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی شکایت نہ کرے. اللہ پاک فرماتا ہے أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ مَيْتَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ بھائی مر جائے کسی کا تو کیا تم پسند کرو گے کہ اس کا گوشت کھاؤ؟ تو جیسے تم مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرتے، ویسے ہی ایک دوسرے کی عزت اور آبرو کو نقصان نہ پہنچاؤ، غیبت نہ کرو. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تبھی تو میں ایسا کہہ رہا ہوں. اس میں کون سی غیبت ہوئی؟ جس میں کوئی عیب ہو اور پیٹھ پیچھے وہ بات کہی جائے جو اسے ناگوار گزرے، اسی کو غیبت کہتے ہیں. کوئی اندھا ہو اور ہم کہیں پہ بیٹھ کے کہیں فلانا اندھا ہے، اس کو راستہ ہی نہیں نظر آتا ہے، جاتا ہے لوگوں کو پریشان کرتا ہے، یہ بھی غیبت ہے. اگر کسی میں وہ عیب نہیں ہے اور آپ وہ عیب بیان کریں تو اس کو غیبت نہیں، اس کو بہتان کہتے. اس کو بہتان کہتے، الزام تراشی کہتے. جس میں کوئی عیب ہو مگر اس کے غائبانے میں وہ بات بیان کی جائے جو اس کو بری لگے، اسی کو غیبت کہتے. اور غیبت کرنا یہ گویا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے. تو مرد بھی گوشت کھاتے ہیں مرے ہوئے بھائی کا، اور عورتیں تو زیادہ گوشت کھاتی ہیں. میرے بھائی، ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کی برکت ہمیں نہیں ملتی، ہم وظیفہ پڑھتے ہیں مگر اس کا کوئی فیض ہمیں نہیں ملتا، ہم دعائیں کرتے ہیں وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی. وجہ یہی ہے کہ جو روزانہ حرام گوشت کھائے اس کی دعا کیا قبول ہوگی؟ تو مرے ہوئے جانور کا کوئی گوشت کھائے تو دعا اس کی مقبول نہیں، تو جو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے اس کی دعا کیا مقبول ہوگی؟ اس لیے سب سے بڑا نقصان
مجلسوں کا یہی ہے کہ اس کا بیشتر حصہ ایک دوسرے کی شکایت پہ مشتمل ہوتا ہے، جسے شریعت کی اصطلاح میں غیبت کہتے ہیں۔ جیسے جھوٹ بولنا حرام، جیسے جوا کھیلنا حرام، جیسے شراب پینا حرام، ویسے ہی غیبت کرنا حرام، ویسے ہی چغل خوری کرنا حرام، ویسے ہی حسد کرنا حرام۔ نص قطعی سے اس کی حرمت ثابت ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم نے جس کی غیبت کی، ہماری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہماری نیکیاں اس کو دے دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایک تو ہم نمازیں نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اور اوپر سے جو چند نیکیاں ہمارے نامہ عمل میں ہوں وہ نیکیاں بھی دوسرے کو دے دی جائے۔ اس سے بڑا گھاٹا کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، مجلسوں میں گفتگو ہوتی ہے، گفتگو میں خیر کم شر زیادہ ہوتا ہے۔ شر کی ایک صورت غیبت کی ہے، غیبت کرنے والا گناہ کبیرہ کرتا ہے، اور ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ غیبت کرنے والے کی نیکیاں اس آدمی کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت کی جاتی ہے۔ بڑے مشہور تابعی ہیں حضرت حسن بصری، نام سنا ان کا؟ حضرت حسن بصری، ان کو دنیا ولایت کا امام کہا جاتا ہے۔ بڑے صوفی بزرگ، ان کی جو والدہ تھی وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیز تھی، خادمہ تھی، جو ام المومنین ہیں، حضور کی حرم محترم ہے، ہم لوگوں کی ماں ہے۔ یہ چھوٹے سے تھے تو کبھی کبھار یہ رونے لگتے بھوک کی وجہ سے، اور ان کی ماں کسی کام میں مصروف ہوتی تو ام المومنین حضرت ام سلمہ اپنا دودھ ان کو پلاتی تھی۔ تو پیغمبر کے فیضان کرم سے جو امہات المومنین مستفیض ہوئیں، ان کا دودھ جن کے جسم میں پہنچا ہو، اس کے تقوی اور اس کی پرہیزگاری کی شان کیا ہوگی؟ وہی حضرت حسن بصری ہیں۔ انہیں کسی شخص نے کہا کہ فلاں شخص آپ کے بارے میں کچھ شکایت کر رہا تھا، آپ کے خلاف کچھ کہہ رہا تھا۔ حضرت حسن بصری نے حلوہ بنوایا، صبح کو پہنچ گئے اس کے گھر حلوہ لے کر۔ تو مخالف کے گھر آدمی حلوہ لے کے پہنچے تو حیرت زدہ تو ہوگا، کہا حضور آپ کیوں تشریف لائے؟ آپ نے خبر بھجوا دی ہوتی، میں آپ کے دولت قدر پہ حاضر ہوتا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، مجھے خبر ملی کہ تم نے مجھے اپنی نماز، اپنے روزے، اپنی تلاوت کا ثواب مجھے دیا ہے، تو میں نے سوچا کہ تم نے جب اپنی نماز اور روزے کا ثواب مجھے دیا تو میں اپنی نماز کا ثواب تو تجھے نہیں دے سکتا، تو کم سے کم حلوہ تو لے کر تمہیں پیش کروں، کم سے کم حلوہ تو تمہیں بطور تحفہ دوں، اس لیے میں حلوہ لے کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اس لیے میرے بھائیوں، مجلسوں میں گفتگو زیادہ ہوتی ہے، گفتگو میں غیبت، اکثر غیبت کا حصہ زیادہ ہوتا ہے۔ غیبت کرنے سے جس کی ہم نے غیبت کی، ہماری نیکیاں اس کے نامہ عمل میں چلی گئی۔ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے 2 ختم قرآن پڑھا ہے، ہم نے رمضان بھر تراویح پڑھی ہے، ہم نے 1000-2000 بار درود شریف پڑھا ہے، اور قیامت کے دن پتہ چلے کہ ہماری نیکیاں تو فلاں صاحب کو مل گئی، ہمارا نامہ عمل تو نیکیوں سے خالی ہے۔ تو اس سے بڑا نقصان اور کیا ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک ارشاد فرماتے تھے کہ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا
پیٹھ پیچھے کسی کی شکایت کرنا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی زیادہ مستحق میری ماں ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اگر غیبت کرنا جائز ہوتا، پیٹھ پیچھے شکایت کرنے کی اجازت ہوتی تو میں ماں کی غیبت کرتا، کیونکہ میری نیکیوں کی مستحق میری ماں زیادہ ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ شکایت کرنا، غیبت کرنا اس لحاظ سے ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہے کہ ہماری نیکیاں دوسروں کو دے دی جاتی ہے۔ کسی نے امام شافعی سے کہا، حضور مجھے پتا چلا کہ آپ میرے بارے میں کچھ شکایتیں کر رہے تھے۔ تو امام شافعی نے فرمایا کہ میں اتنا کم عقل نہیں ہوں کہ اپنی نیکیاں تم کو دے دوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ میں اتنا کم عقل نہیں ہوں کہ میں اپنی نیکیاں تمہیں دے دوں، اس لیے ایسا مت سمجھنا میں نے تمہاری شکایت نہیں کی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، بزرگان دین کا پہلا فارمولہ ہوتا ہے خلوت، تنہا رہو، تنہا رہو، لوگوں سے میل جول کم رکھو۔ میل جول کرو گے جھوٹ بولو، میل جول کرو گے ایک دوسرے کی شکایت کرو گے، غیبت کرو گے، میل جول کرو گے یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات وہاں پہنچاؤ گے، چگلی کرو گے۔ تنہا رہو گے تو نہ غیبت ہوگی، نہ چگلی ہوگی، نہ جھوٹ ہوگا۔ اگر اللہ نے توفیق دی تو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھو گے تو نفع ملے گا۔ اگر پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی تو کم سے کم چپ تو رہو گے۔ اگر کچھ آیا نہیں تو کم سے کم کچھ گیا بھی تو نہیں۔ اس لیے بزرگوں کے ہاں پہلا فارمولہ ہے خلوت، تنہا رہو، میل جول کم رکھو، ضرورت ہو تو ملو، ضرورت نہ ہو تو تنہا رہو، میل جول کم رکھو، کم سے کم پونجی تو بچے گی۔ جو نیکیاں کرو گے کم سے کم وہ نیکیاں تو تمہارے پاس باقی رہیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں نے شروع میں عرض کیا کہ عورتوں کا ریزرو رہنا یہ کوئی عیب نہیں، بلکہ یہ بہت بڑی خوبی ہے، یہ بہت بڑا کمال ہے کہ وہ ریزرو رہتی ہے، آنا جانا کم کرتی ہے، میل جول لوگوں سے کم رکھتی ہے۔ الحمدللہ میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک نے مرحومہ کو یہ خوبی بھی بخشی تھی اور بہت محدود رہتی تھی، آمد و رفت محلے میں یہاں وہاں بہت کم رہتی تھی۔ اللہ رب العزت اس عمل خیر کو بھی قبول فرمائے، اور جو حسنات ان کے نامہ عمل میں ہیں اللہ پاک ان حسنات کی برکتوں سے ان کی برزخی زندگی کو آسان فرمائے۔ جو سیئات ان کے نامہ عمل میں ہوں اللہ پاک اپنے کرم سے انہیں معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، لوگ کہتے ہیں موبائل سے بہت آسانی ہو گئی، پہلے چٹھی مہینے میں پہنچتی تھی، اب تو 2 سیکنڈ میں بات ہو جاتی ہے۔ پہلے خبر جاننے کے لیے ہمیں اخبار خریدنا پڑتا تھا، اب تو پورا چینل ہمارے ہاتھوں میں ہے، بہت آسانی ہو گئی موبائل سے۔ مگر میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ اگر خیر کا کام آسان ہوا ہے تو شر کا کام اس سے زیادہ آسان ہوا ہے نا۔ ایک سروے ہے کہ ہندوستانی نوجوان کم سے کم 5 گھنٹہ اوسطاً یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر گزارا کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ 5% ایسے ہوں گے جو قرآن پڑھتے ہوں گے، 5% ایسے ہوں گے جو درود شریف پڑھتے ہوں گے، 95% ہماری جو نسل ہے فلمیں دیکھتی ہے، کارٹون دیکھتی ہے، 95% لوگ
عریانیت کا شکار ہوتی ہے تو خیر کا کام آسان ہوا مگر اس کی طرف ہماری توجہ کم ہے. گناہ کا کام بہت آسان ہو گیا. اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کے کاموں کے آسان ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی نیکیاں بڑھانی چاہیے. اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے. میں نے قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. اللہ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی. برائیاں نیکیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ اللہ نے ارشاد نہیں فرمایا. کتنا بڑا کرم ہے، اللہ نے فرمایا اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی. حضرت حسن بصری ہی فرماتے تھے، اے لوگو، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم گناہ چھوڑ دو، مگر یہ تو ہو سکتا ہے کہ جب بھی تم سے گناہ کا ارتکاب ہو تو استغفر اللہ فوراً پڑھو، لا الہ الا اللہ فوراً پڑھو، کیونکہ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں. کہیے سبحان اللہ. میرے بھائی، ہماری زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے. ہر روز ہزاروں گناہ ہماری آنکھوں سے ہو رہے ہیں. اس لیے ہمیں عمل خیر کی طرف توجہ اپنی بڑھانی چاہیے. ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ علیہ. 709 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. کب ہوا؟ 709 ہجری. امام ابن عطا اللہ اسکندری، امام تاج الدین ابن عطا اللہ اسکندری، بڑے صاحب کمال بزرگ تھے. ایک کتاب ہے نشر المحاسن العالیہ، صوفیاء کرام کے بارے میں. اس کے لکھنے والے امام یافعی وہ لکھتے ہیں کہ یہ حج کے، ان کا ایک مرید حج کے لیے گئے. وہاں اس نے دیکھا کہ میرے شیخ طواف کر رہے ہیں، میرے شیخ صفا مروہ کی سعی کر رہے ہیں. میدان عرفات میں اپنے شیخ کو قیام کرتے ہوئے دیکھا. جب وہاں سے لوٹ کے آیا تو اس نے امام ابن عطا اللہ اپنے شیخ سے کہا، حضور کب تشریف لائے حج سے؟ تو امام ابن عطا اللہ مریدوں سے پوچھا، ساتھیوں سے پوچھا کہ حضرت کب گئے تھے حج کے لیے، کب لوٹے؟ تو لوگوں نے کہا نہیں، حج کے لیے تو نہیں تشریف لے گئے. کہا میں نے ان کو طواف کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو سعی کرتے دیکھا ہے، میں نے ان کو عرفات اور مینا میں قیام کرتے دیکھا. کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اب پہنچے اپنے شیخ کے، کہا حضور کب تشریف لائے حج سے؟ تو امام ابن عطا اللہ صاحب کش بزرگ فرمایا، اگر تم نے مجھے عرفات اور مینا میں دیکھا ہے تو اس پہ حیرت نہ کرو. لو دعوتنی من جوہر لعجبتک، اگر ایک سوراخ سے بھی مجھے پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے حاضر ہو جاؤں گا. یعنی یہاں رہتے ہوئے، مصر میں رہتے ہوئے اگر میں مکے میں نظر آیا تو اس پہ حیرت کیا ہے؟ اگر تم سوراخ سے بھی پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے آ جاؤں گا. اور آگے لکھتے ہیں فَإِنَّ الْقُطْبَ يَمْلَأُ الْكَوْنَيْنِ، کیونکہ جو قطب اور غوث ہوتے ہیں وہ اپنے وجود نورانی سے کائنات کو بھر دیتے ہیں. کائنات کا کوئی گوشہ ان کے وجود نورانی سے خالی نہیں ہوتا. کہیے سبحان اللہ. امام ابن عطا اللہ کی اگر یہ شان ہے کہ سوراخ سے پکارو گے تو میں وہاں بھی تمہاری مدد کے لیے آؤں گا، تو غوث اعظم کی شان کیا ہوگی؟ کیونکہ غوث اعظم یہ تاجدار ولایت ہے، سید الاولیاء ہے، اس پر تو سب کا اتفاق ہے. اگر امام ابن عطا اللہ ایسا کر سکتے ہیں تو غوث اعظم کیوں نہیں کر سکتے؟
اور اگر سید الاولیاء ایسا کر سکتے ہیں تو پھر مدینے کے تاجدار کی شان تو بہت بلند و بالا ہے. اس کے سوا مجھے کوئی شعر یاد ہی نہیں ایسے موقعوں کے لیے کہ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے. سبحان اللہ. میرے بھائیو، خیر امام ابن عطا اللہ کا میں نے ذکر کیا. 709 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. ان کی 4-5 کتابیں میں نے پڑھی اور الحمدللہ ہر کتاب روحانیت سے بھری ہوئی ہے. فرمایا ان کی کتاب ہے مفتاح الفلاح. اس میں لکھتے ہیں کہ جس آدمی کی زندگی کا بیشتر حصہ کھیل کود میں ضائع ہو گیا، لہو و لعب میں زندگی کا بیشتر حصہ گزر گیا، تو اسے چاہیے کہ جامع ذکر کرے اور اسے چاہیے کہ کثرت سے حضور پر درود بھیجے. اور آگے لکھتے ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں من صلی علی احدا صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو میرے اوپر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ پاک اس کے اوپر 10 رحمتیں اتارتا ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک رحمت کسی کو مل جائے تو زندگی بھر کا گناہ دھونے کے لیے کافی ہے. تو جس کو ہر درود پر 10 رحمتیں ملے اس بندے کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی، کتنی اونچی ہوگی. سبحان اللہ. تو جس کی زندگی کا بیشتر حصہ، جیسے ہم اور آپ، زندگی کا زیادہ تر حصہ لہو و لعب میں گزر جائے، کھیل کود میں گزر جائے، تو اسے حضور پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. ایک پڑھو گے تو اللہ کی 10 رحمت. اور میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کوئی چھوٹی رحمت نہیں. آپ مجھ سے کہیں کہ آپ مکان کا نقشہ بنا دیجئے تو ٹیڑھی میڑھی لکیر کھینچ کر میں بنا دوں گا. یہاں روم، یہاں باتھ روم، یہاں پہ دروازہ رکھیے. اگر آپ مکان کا نقشہ ریاض الحق صاحب سے بنوائیں تو مجھ سے بہتر بنائیں گے. اگر آپ حضور نصیر ملت متظلہ العالی کے صاحبزادے مرشد رضا سے بنوائیے تو ہم دونوں سے وہ اعلیٰ بنائیں گے. اگر کسی اور ہائی فائی آرکیٹیکٹ سے بنوائیے تو اور اعلیٰ بنائیں گے. جیسے جیسے آدمی کی شان بڑھتی ہے ویسے ویسے اس کے کاموں کا مقام بڑھتا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک جس نے امام ابن عطا اللہ کو قطب اسکندریہ بنایا، جس نے غوث اعظم کو تاجدار اولیاء بنایا، جس نے صحابہ کو صحابیت کی شان عطا فرمائی، جس نے انبیاء کو نبوت کا مقام عطا فرمایا، وہ رب کائنات اگر کسی بندے پر 10 رحمتیں اتار دے تو اس بندے کے گناہ بھی دھلیں گے، اس بندے کے درجے بھی بلند ہوں گے، اس بندے کی نیکیوں کی سنکھیا بھی بڑھے گی. اس لیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو ایک بار درود پڑھتا ہے 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ برستی ہیں. اس لیے امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ جس کی زندگی ضائع ہو گئی ہو اسے نبی پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، اور دوسرا کام کہ جامع دعائیں کرنا چاہیے، جامع ذکر کرنا چاہیے. جامع ذکر کا مطلب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب ہے غنیۃ الطالبین. ہم اور آپ بہت ساری آبادیوں سے گزرتے ہیں، کہیں عیسائیوں کا عبادت خانہ نظر آتا ہے، کہیں یہودیوں کا عبادت خانہ نظر آتا ہے، کہیں سکھ کا گرجا گھر نظر آتا ہے، کہیں مجوسیوں کا آتش کدہ نظر آتا ہے. غوث اعظم ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو کسی
یا شرک کے اڈے کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے تو غفر لہ بعدد المشرکین، تو پوری دنیا میں جتنے مشرک ہیں ان کی تعداد کے برابر اس کو نیکیاں دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیا پڑھے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہا واحدا لا نعبد الا اللہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ و رسولہ۔ یہ اعلیٰ حضرت کا اضافہ ہے، واشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ، یہ اعلیٰ حضرت کا اضافہ ہے۔ فرماتے میں اتنا اضافہ کرتا ہوں، مگر غنیت الطالبین میں جو غوث اعظم نے فرمایا کہ جو اتنا پڑھ لے الہ واحدا لا نعبد ولا نستعین الا اللہ، تو غفر لہ بعدد المشرکین، تو پوری دنیا میں جتنے مشرک ہیں سب کی تعداد کے برابر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ گزرتے ہو مسجد کے بغل سے، آپ گزرتے ہو غیر مسلموں کے عبادت خانوں سے، آپ گزرتے ہو کفر و شرک کے مراسم جہاں انجام دیے جاتے ہیں ان جگہوں سے، اگر غوث اعظم کی نصیحت پہ عمل کرتے ہوئے ایک بار پڑھ لو تو آنکھوں نے کروڑوں گناہ کیے ہیں۔ اگر 80 کروڑ نیکیاں مل گئی تو شاید قیامت کے دن اللہ رب العزت انہی نیکیوں کے صدقے میں ہمارا بھی بیڑا پار کر دے، آپ کا بھی بیڑا پار کر دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائیں، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنا، دین کی کوئی ایک بات سیکھنا، یہ رات بھر نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ رات بھر نفل آپ نے پڑھی مگر طریقہ نہیں معلوم تو ہو سکتا ہے کہ ساری نماز آپ کی خراب ہو جائے، اور اگر آپ نے شریعت کا ایک مسئلہ سیکھ لیا تو ہو سکتا ہے کہ راستے گزرتے ہوئے ایک بار آپ نے پڑھا اور آپ کو 80 کروڑ نیکیاں مل گئی۔ اس لیے عمل بعد میں، علم پہلے، کیونکہ عمل جب تک درست نہیں ہوگا اس کا فیض ہمیں روحانی طور سے حاصل نہیں ہوگا۔ تو امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ پہلا کام یہ کرے کہ درود شریف پڑھے 100 200 بار 400 بار۔ آج کل حضور حافظ ملت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خط ہم لوگوں نے دیکھا جو انہوں نے حضور نصیر ملت کے نام لکھا تھا۔ تشریف لا رہے تھے مبارک پور سے، ایکسیڈنٹ ہو گیا بس کا، بس میں اکثر لوگوں کی موت ہو گئی، اکثر زخمی ہو گئے، مگر حضور نصیر ملت کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ حضور حافظ ملت نے خط لکھا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے آپ کی حفاظت فرمائی، اور اخیر میں لکھا کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے نماز نفل پڑھ کر شکرانہ ادا کر دیا ہوگا، اور اگر نہ ہوا ہو تو 500 بار درود شریف پڑھ کر آقا کریم کی بارگاہ میں اور غوث اعظم کی بارگاہ میں نیاز پیش کر دے تاکہ اس حادثے سے بچنے کا شکریہ ادا ہو جائے۔ کہیے سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ حضور حافظ ملت کی خواہش تھی کہ جو میرے عزیز ہیں، میرے محبین ہیں، وہ کم سے کم 500 بار درود شریف پڑھے، ہے نا؟ کہیے سبحان اللہ۔ تو کتنے لوگ پڑھیں گے؟ ذرا سا ہاتھ اٹھائیے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ نیت آپ نے کر لی کہ حضور حافظ ملت نے حضور نصیر ملت کو تلقین فرمائی تھی، اور حضور نصیر ملت کے واسطے سے یہ دولت ہمیں ملی ہے، تو ہم بھی حضور حافظ ملت کی اس نصیحت پر، اس وصیت پر عمل کریں گے۔ نیت کر لی، نیت ہماری ہو 1000 صدقہ کرنے کی، جیب میں 100 ہی روپیہ تھا، 100 روپیہ دیا، مگر نیت پختہ ہو تو 1000 کا ثواب ہم کو مل جائے۔ کہیے سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
تو عہد کیجئے کہ ہمیں 500 بار درود شریف پڑھنا ہے. یہ حضور حافظ ملت نے حضور نصیر ملت جیسے عزیز یادگار کو عطا فرمایا تھا. کوئی ضروری نہیں کہ لمبے صیغے والے درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ. اور سب سے اچھا ہے الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ. آپ پر درود ہو، آپ پر سلام ہو. ہم اگر کہیں السلام علیکم تو حاجی اشفاق صاحب جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر نہیں دیے تو اظہر صاحب کہیں گے حاجی صاحب مولانا صاحب سلام کر رہے ہیں آپ کو. تو پلٹ کے کہیں گے وعلیکم السلام حضرت ہم سنے نہیں تھے. اگر سلام کا جواب حاجی اشفاق صاحب دینا ضروری سمجھتے ہیں تو ہم اگر آقا سے عرض کریں السلام علیکم یا رسول اللہ تو حضور کا جواب نہیں آئے گا؟ آئے گا نا جواب. اس لیے سب سے اعلیٰ صیغہ میری نظر میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ. ان صیغوں سے 500 بار کم سے کم عادت بنائیے. صبح میں ہو تو سبحان اللہ، صبح میں نہیں تو دوپہر میں، دوپہر میں نہیں تو شام میں. انڈا بیچ رہے ہیں پڑھتے رہیے، چائے بنا رہے ہیں پڑھتے رہیے، کوئی کام کر رہے ہیں پڑھتے رہیے. آم کا آم اور گٹھلیوں کا دام. چائے بیچنے سے دنیا کا نفع ملا اور درود شریف پڑھنے سے آخرت کا نفع ملا، مگر اس کے لیے قصد چاہیے، پکا ارادہ چاہیے. اور دوسرا کام غیر مسلموں کے عبادت خانے جہاں کفر و شرک کے کام ہو رہے ہیں عادت بنائیے. مجھے ایسا یاد آتا ہے ایک بار ہم لوگ بریلی شریف گئے، بریلی شریف سے جا رہے تھے مارہرہ شریف. حافظ سعید صاحب بھی میرے خیال میں ساتھ میں تھے اس بس پر. ایک مفتی جہانگیر صاحب تھے حضور صدر الشریعہ کے شاگرد. تو جہاں اس طرح کا کوئی اڈا نظر آتا تھا ایسے اشارہ کرتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. تو تب یاد آیا کہ وہ غوث اعظم کی جو حدیث ہے جس کو اعلیٰ حضرت نے الملفوظ میں لکھا ہے، الملفوظ کے ذریعے وہ نصیحت صدر الشریعہ تک پہنچی ہے، یہ اسی پر عمل ہے. بیٹھے بیٹھے بس میں اگر کروڑوں نیکیاں ملے تو ہمارے لیے کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، مگر اس کے لیے آپ کو اچھا شکتی پیدا کرنی ہوگی. آپ کو ارادہ کرنا ہوگا کہ جہاں ہم کو کفر و شرک کا کوئی مرکز نظر آئے تو ہم بالقصد پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الہ واحدا لا نعبد الا اللہ. اور اتنا نہ پڑھ سکیے تو دوسرا کلمہ شہادت کا پڑھ لیجئے. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے، اس لیے اللہ پاک وہ خیر اس پر بھی عطا فرمائے. پہلا کام درود شریف، دوسرا کام کلمہ شہادت، اور تیسرا کام، اور اسی پہ میں اپنی گفتگو ختم کروں گا. ایک حدیث شریف ہے ترمذی شریف کی، حضرت ام جویرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ہم لوگوں کی ماں ہے، ام المومنین ہے، حضور کی حرم محترم ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مسجد نبوی کا محراب ہے. تو بائیں طرف یہ حاجی اشفاق صاحب کا جو کمرہ ہے، اس طرف گنبد خضرا ہے. بائیں طرف جہاں پر گنبد خضرا ہے وہیں پر امہات المومنین کے کمرے تھے ایک لائن سے. آقا کریم وہاں سے نکلتے، منبر پہ آ کے نماز پڑھاتے، پھر یہاں سے ہوتے وہاں جاتے. کیونکہ حضور کا زیادہ آنا جانا، زیادہ قدموں کا نشان اسی ایریے میں پڑا، اس لیے اللہ نے اس جگہ کو وہ شرف عطا فرمایا کہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ.
میرے کمرے اور میرے ممبر کے بیچ میں جو جگہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے. کہیے سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. اے حاجیو، اے زائرو، ریاض الجنہ میں چلے گئے تو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں وہ جنت کا ٹکڑا ہے. جہنم میں جا کر تو لوگ نکلیں گے، جنت میں جائیں گے، مگر جنت سے نکال کر کوئی جہنم میں داخل نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شکر خدا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی، شکر خدا نوید نجات و ظفر کی ہے. سبحان اللہ. تو جہاں حضور کے قدموں کے نشان ہوں وہ اگر جنت کا ٹکڑا ہے، تو جہاں حضور کا جسم مبارک ہو وہ جنت سے اعلیٰ کیوں نہیں، وہ عرش سے افضل کیوں نہیں، وہ کعبہ سے افضل کیوں نہیں. اس لیے اہل سنت کا اجماع ہے کہ حضور کی جو قبر انور ہے، جہاں پہ حضور کا جسم انور ہے، وہ جگہ کعبہ سے افضل ہے، وہ جگہ عرش سے افضل ہے، وہ جگہ کائنات کے گوشے گوشے سے افضل ہے. جہاں قدموں کا نشان ہو وہ جنت ہے، تو جہاں پورا وجود مقدس ہو وہ جنت سے اعلیٰ کیوں نہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کہیے سبحان اللہ. اس عرش و کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے. کہیے سبحان اللہ. خیر، تو حضور کمرے سے نکلے فجر کی نماز کے لیے، ممبر پہ آ کے نماز پڑھائی، اشراق کی نماز پڑھی، تہجد کی نماز پڑھی. حضور کی عادت تھی ممبر کے پاس بیٹھ کر صحابہ خواب سناتے، حضور تعبیر بتاتے، کہیں جنگ کا مسئلہ رہتا تیاری فرماتے، صحابہ کو واعظ و نصیحت فرماتے. بہت دیر کے بعد جب حضور وہاں سے اٹھ کر پھر کمرے میں گئے تو حضرت ام جویرہ کو دیکھا کہ تسبیح پڑھ پڑھ کر انہوں نے کھجور کی گٹھلیاں ڈھیر ساری جمع کر رکھی. باہر جو نکل رہا تھا پانی اس زمانے میں کوئی تسبیح تو تھی نہیں پلاسٹک والی. ایک بار پڑھا سبحان اللہ، ایک گٹھلی الگ کر دی، پھر پڑھا سبحان اللہ، پھر گٹھلی الگ کر دی، تو ڈھیر ساری گٹھلی جمع تھی. بعض محدثین نے لکھا کہ تقریباً ان کی تعداد 3000 کے قریب تھی. کتنی تھی؟ 3000 گٹھلیاں تھی. جب حضور تشریف لے گئے حضرت ام جویرہ کے کمرے میں تو دیکھا کہ بیٹھی ہوئی ہیں اور تسبیح پڑھ پڑھ کر گٹھلیاں جمع ہیں. تو آقا نے فرمایا شاید تم نے تسبیح پڑھ کے یہ گٹھلیاں جمع کی ہیں. انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ. آقا نے فرمایا ہم جیسے غلاموں کے لیے آقا نے کتنا کرم فرمایا، کتنا آسان نسخہ عطا فرمایا. اے جویرہ، اگر تم نے یہ شبد 3 بار کہہ لیا ہوتا تو اتنا پڑھنے کے بدلے میں یہی 3 بار پڑھنا تمہارے لیے کافی ہوتا. کہیے سبحان اللہ. حضور کو پتا تھا ہمارے غلاموں میں ہر طرح کے لوگ ہوں گے، نیکوکار بھی ہوں گے حضور حافظ ملت کی طرح، اعلیٰ کردار والے بھی ہوں گے حضور نصیر ملت کی طرح، اور گناہگار بھی ہوں گے محمود کی طرح. اس لیے آقا نے امت کے ہر فرد کے لیے نسخہ عطا فرمایا کہ اتنا پڑھنے کے بدلے میں اگر تم نے 3 بار پڑھ لیا ہوتا تو تمہارے لیے کافی ہوتا. کیا جملہ ہے وہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ. ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں عدد خلقہ، اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کی تعداد کے برابر، وزنت عرش ہی عرش اعظم کے وزن کے برابر، ورضا نفس ہی،
اور جتنی تسبیح سے رب راضی ہو جائے اس کی رضا کے برابر، وَمِدَادَ کَلِمَاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں کو لکھنے کے لیے فرشتے نور کی جو روشنائی استعمال کرتے ہیں اس روشنائی کے برابر۔ پھر ایک بار اس کو سنیے، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ جویرا، اگر تم نے یہ الفاظ 3 بار کہے ہوتے تو اتنی گٹھلیوں کے برابر تسبیح پڑھنے کے بدلے میں یہ جملہ تمہارے لیے کافی ہوتا ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ تو کتنا آسان نسخہ ہے۔ درود شریف پڑھیے 500 بار، غیر مسلموں کے عبادت خانے کو دیکھ کر وہ کلمہ طیبہ پڑھیے، شہادت والا کلمہ، اور سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ پڑھیے۔ امام ابن عطا اللہ نے فرمایا کہ اس کو تھوڑا سا اور پڑھا لینا چاہیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد خلقک و رضا نفسک و زینت عرشک و مداد کلماتک۔ 3 بار اس انداز میں درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اگر 3 بار پڑھنا 3000 تسبیح کے برابر ہے تو 3 بار اس طرح درود پڑھنا شاید اللہ کی رحمت 3000 درود کا ثواب عطا فرما دے، بلکہ اتنا اور اضافہ کرنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعجاز والے کلمے حضور نے سکھلا دیے، تو انہی کلموں سے اللہ کی بڑائی بھی بیان کر لو، انہی کلموں کا استعمال کر کے حضور پر درود بھی بھیج لو، اور انہی سے وہ کا استعمال کر کے اپنے گناہوں سے معافی بھی مانگ لو۔ کہیے سبحان اللہ۔ وہ تو نہایت سستا سودا بیچ رہے ہیں جنت کا، ہم مفلس کیا مول چکائے، اپنا ہاتھ ہی خالی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب لوگوں کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔ حاجی اشفاق صاحب کی اہلیہ الحمدللہ نمازی تھی، الحمدللہ شوہر ان سے راضی تھے، الحمدللہ بہت ریزرو رہتی تھی، ادھر ادھر آنا جانا بہت کم تھا۔ اس سے ہمیں قوی امید ہے کہ مجلسی گفتگو میں جو گناہ ہوتے ہیں ان گناہوں سے اللہ پاک نے انہیں محفوظ رکھا ہوگا۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک مرحومہ کے اعمال خیر کو قبول فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کی قبر پہ رحمتوں کی بارشیں نازل فرمائے۔ حاجی صاحب کی خواہش تھی کہ میں ان کی جنازہ پڑھاؤں، مگر ہم سے لاکھوں درجے افضل ہمارے امام صاحب ہیں۔ نہ جاڑے میں فجر کی نماز چھوٹتی ہے، نہ جون میں ظہر کی نماز چھوٹتی ہے، تو میں ان کی جنازہ پڑھاتا اس سے 1000 درجے بہتر تھا کہ امام صاحب نماز پڑھائیں۔ اس لیے باوجود کہ موٹر سائیکل لے کر میرا چھوٹا والا بیٹا حامد غزالی ٹیوشن چلا گیا تھا، اور بارش کی وجہ سے کیچڑ بہت تھی محلے میں، اس عذر کی وجہ سے میری شرکت نہ ہو سکی۔